السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جناب بہت ہی کریمی ملائی کی طرح منہ میں گھل جانے والا وائٹ ساس میکرونی پاستا کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ بنانا بہت ہی آسان ہے، ٹیسٹ میں تو بہت ہی لاجواب ہے۔ ایک بار آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائی کیا نا تو آپ ہمیشہ اسی ریسیپی کے ساتھ وائٹ ساس پاستا بنائیں گے۔ بہت ہی سمپل اور بہت ہی لیس انگریڈینٹ کے ساتھ یہ پاستا میں نے بنایا ہے، اور بہت ہی جوسی ہے، بڑا ہی منہ میں گھل جانے والا کریمی سا پاستا جو ہے نا وہ ہمارا بن کے ریڈی ہوا ہے۔ بس آپ نے ریسیپی کو شروع سے لے کر اینڈ تک فالو کرنا ہے، تاکہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائی ہیں آپ نے اسی طرح سے اگر آپ نے اس کو فالو اپ کیا تو آپ کا پاستا جو ہے نا وہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی موئسٹ سا بنے گا۔ تو آپ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ چکن کو ہم کریں گے میرینیٹ۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً 300 گرام میں نے یہاں پہ لیا ہے بون لیس چکن، جس کی بہت چھوٹی چھوٹی بائٹ میں نے کیوب کٹنگ کر لی ہے۔ یہاں پہ ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر، ہاف ٹی اسپون میں نے ریڈ چلی کرش، 1 ٹی اسپون سالٹ اور 1 ٹی اسپون یہاں پہ میں نے چنکی گارلک لیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم کریں گے اس چکن کے اندر شامل، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر سویا ساس۔ 1 ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر سویا ساس ڈالیں گے، ڈارک والی، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی ہم کر لیں گے اس کے اندر شامل۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے اوریگانو ہم یہاں پہ شامل کریں گے 1/4 ٹی اسپون، چوتھائی چمچ ہم 1/4 ٹی اسپون اوریگانو لیوز، ڈرائی اوریگانو لیوز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم کریں گے میرینیٹ، اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے سٹر فرائڈ۔ تو یہاں پہ جناب ہم نے لے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون سے بھی تھوڑا سا کم کوکنگ آئل آپ نے لیا ہے۔ اور اب آپ نے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ نے فلیم کو سپر ہائی رکھنا ہے، تاکہ جو آپ کا چکن ہے نا اس کی سارے موئسچر لاک ہو جائے۔ بالکل بھی آپ اس کو پانی ریلیز کرنے نہیں دینا، ورنہ جو آپ کا چکن ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہائی فلیم کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سٹر فرائڈ کر لینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست طریقے سے یہ موئسٹ سا جو ہمارا چکن ہے نا وہ ریڈی ہو رہا ہے۔ ودن 3 to 4 منٹ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے اس کو کوک نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگر آپ کو میں دکھا دوں گی کہ کتنا زبردست طریقے سے یہ یہاں پہ آپ چیک کریں، یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ہمارا جو چکن ہے نا وہ گل چکا ہے۔ لوگ پانی ڈالتے ہیں، کور کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے موئسچرز جو ہے نا وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، چکن بہت ہی جو ہے نا وہ چوئی سا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں زبردست سا ہمارا چکن جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا۔ میں آپ کو ہاتھ سے بھی توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا موئسٹ ہمارا چکن جو ہے وہ بن گیا ہے۔ سیم پین میں ہم تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیے ہیں 2 لارج ٹیبل اسپون، آپ 2.5 ٹیبل اسپون جتنا لے لیں، بٹر لے لیں، اور یہ وائٹ بٹر ہے، ہوم بٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ اچھی طرح سے کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً 2.5 ٹیبل اسپون آپ اس کے اندر آل پرپز فلور آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور ہم اسے یہاں پر سلو فلیم کے اندر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ یہاں پہ آپ اس کو بھون لیں گے، اس کو کوک کریں گے۔ جب ہلکا سا یہ گولڈنش شیڈ میں جانے لگے، اس کی اچھی سی سینٹ آنے لگے، یعنی کہ اچھی سی اس کی خوشبو آنے لگے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا آل پرپز فلور اور جو ہمارا ہے بٹر ہے وہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر فل فیٹ آپ نے ملک ڈالنا ہے، اس کے اندر 2 کپ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ فل فیٹ ملک ڈالنا ہے۔ تو آپ نے جو ملک یوز کرنا ہے وہ اچھی کوالٹی کا یوز کرنا ہے، آپ نے لو کوالٹی کا ملک یوز نہیں کرنا، ورنہ جو پاستا ہے نا وہ اتنا کریمی اور اتنا رچ نہیں بنے گا جیسے ہمیں چاہیے یا جیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ابھی فی الحال ہم ایسے مکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی سیزننگ کریں گے۔ ہاف ٹی اسپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ کا، ہاف ٹی اسپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر بلیک پیپر کرش۔ یہاں پہ کرش بلیک پیپر کا یوز کیا ہے میں نے پہلے بھی اور اب بھی، اور 1/4 ٹی اسپون ہم یہاں پہ اوریگانو ڈالیں گے۔ 1/4 ٹی اسپون ہم نے اپنے چکن میں ڈالنا تھا، 1/4 ٹی اسپون جو ہے ہم نے اپنی ساس میں ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر ہم اسے اچھی طرح وسک کر لیں گے، مکس کر لیں گے اسے۔ یہاں پہ تھوڑا سا فلیم کو اب ہم یہاں پہ ہائی کریں گے، تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ فلیم کو کرنا ہے تیز۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کو اپنے یہاں پہ اچھی طرح سے نا مکس کر لینا ہے، تاکہ کوئی بھی لمپس، کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہے نا کوئی ذرات وغیرہ نہ ہو۔ بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ یہاں پہ میکرونیز لی ہیں 0 سائز کی، یہاں پہ میکرونیز ہے۔ میکرونیز آپ نے فل بوائل لینی ہے، فل، اور اس کے باوجود آپ نے اپنے اس ساس میں آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے نا کوک کرنا ہے۔
کئی دفعہ لوگ جو ہیں اس کو اچھی طرح سے کوک نہیں کرتے سوس میں، تو اس کا جو ٹیکسچر ہے نا وہ اچھا نہیں آتا. دیکھیں یہ ایک میدا ہے، اس کو اچھی طرح سے فل کوکڈ ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم 3% مطلب جو ہمارا ہے نا چکن وہ ہم ڈال دیں گے. 1% ہم پیچھے ریمیننگ رکھیں گے اوپر ڈیکور کرنے کے لیے. یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے سائڈ پہ تھوڑا سا چکن رکھ دیا ہے. اچھا جی، 1 ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم اس کے اندر گرین جو ہے وہ کیپسیکم بیل پیپر شامل کریں گے، شملہ مرچ شامل کریں گے. یہاں پہ جو فلیم ہے وہ 0 ہے، بالکل دم والا فلیم ہے. تو یہاں پر ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی مرچ تقریباً ½ ٹی اسپون سے تھوڑا کم. اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور اب سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو اور کریمی اور ٹیکسچر دے گا وہ ہے ڈیری کی پیور کریم، ملک پیک کی کریم ڈالیں گے ہم اس کے اندر. 4 ٹیبل اسپون آپ نے بھر کے اس کے اندر کریم ڈالنی ہے. یہاں پہ فلیم میں آپ کو بتا دوں کہ فلیم یہاں پہ بالکل 0 ہے. آپ نے فلیم کو بالکل یہ دیکھیں بالکل 0 فلیم ہے. یہاں پہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں. تو یہ دیکھیں کتنا موئسٹ اور کتنا کریمی ہمارا جو وائٹ ساس پاستا ہے نا وہ بن کر ریڈی ہوا ہے. اسے نکالیں گے اپنے خوبصورت سے سی گرین پلیٹر میں، تاکہ جو اس کا پاستا کا لک ہے نا وہ اس میں اور کھل کے آئے. بلیک اور ڈارک کلرز کے پلیٹر یوز کریں جب آپ اس طرح کا وائٹ ساس پاستا بنائیں. ٹھیک ہے جی، تو بہت ہی زبردستی ہماری ریسیپی ریڈی ہوئی ہے. سلانچرو یعنی کہ تھوڑا سا گرین دھنی کا جو پارٹ ہوتا ہے نا پتوں والا، اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے اس کے اوپر تاکہ اس کی لک اچھی آئے. اس کے بعد جو ہمارا چکن تھا اسٹر فرائڈ کیا ہوا وہ ہم اوپر تھوڑا گارنش کریں گے تاکہ اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ مزید کھل کے سامنے آئے. تو اب یہاں پر ہم کریں گے ٹیسٹ. تو ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں اتنا مخملی اس کا ٹیسٹ تھا، اتنا کریمی اس کا ٹیسٹ تھا کہ بہت دل کر رہا تھا کہ 3-4 بائٹس میں اور لے لوں. لیکن ویڈیو کو ختم کرنا تھا اور آپ لوگوں سے اجازت لینی تھی. تو ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز. اپنا رکھیے ڈھیروں خیال. اللہ حافظ.